اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عمرہ کرنے والا جب طواف کر کے واپس چلا آئے تو کیا یہ طواف وداع سے کافی ہوگا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم حج کے مہینوں اور حج کے اوقات میں احرام باندھ کر روانہ ہوئے۔ جب ہم نے مقام صرف پر پڑاؤ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں وہ اسے عمرے کے احرام میں تبدیل کرنا چاہے تو کر لے، اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اہل ثروت کے پاس قربانی کے جانور تھے، لہٰذا ان کے لیے یہ الگ عمرہ نہ ہوا۔ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا آپ نے جو بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمائی ہے اسے میں نے سن لیا ہے، لیکن میں عمرے سے روک دی گئی ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس بات کا کوئی نقصان نہیں، آخر تم بھی تو آدم کی بیٹی میں سے ہو، تیرے مقدر میں وہی چیز لکھی گئی ہے جو ان کے مقدر میں لکھی گئی، لہٰذا تم اپنے حج کے احرام میں رہو، عنقریب اللہ تمہیں عمرہ نصیب کرے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں اسی حالت میں رہی یہاں تک کہ جب ہم مینا سے روانہ ہوئے اور وادی محسن میں پڑاؤ کیا تو آپ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا اپنی ہمشیرہ کو حرم سے باہر لے جاؤ، وہاں سے عمرے کا احرام باندھے، پھر جب طواف سے فارغ ہو جاؤ تو واپس آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہم آدھی رات کو آئے تو آپ نے فرمایا تم فارغ ہو گئے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چلنے کا حکم دیا تو لوگوں نے کوچ کی تیاری کر لی، لوگوں نے بھی کوچ کیا جنہوں نے نماز فجر سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لیا تھا، پھر ہم مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عمرہ کرتے وقت وہی کچھ کرے جو حج میں کرتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے ایسا جبہ پہن رکھا تھا جس پر خلوق یا زردی کے نشانات تھے۔ اس نے عرض کیا آپ مجھے عمرہ کرنے کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ اس دوران میں آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ میری خواہش تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت دیکھوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آؤ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے کپڑے کا کنارہ اٹھایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالت دیکھا، آپ سے خراٹے بھرنے کی آواز آ رہی تھی، یہ آواز اونٹ کے بلبلانے کی طرح تھی۔ جب آپ سے کیفیت ظاہر ہوئی تو آپ نے فرمایا عمر کے متعلق سوال کرنے والا آدمی کہاں ہے؟ عمرے کے متعلق اسے فرمایا اپنا جبہ اتار دو، اپنے جسم سے خوشبو کے اثرات دھو ڈالو، نیز زردی کو صاف کرو اور عمرہ کرتے وقت وہی کام کرو جو حج میں کرتے ہو۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا جبکہ میں اس وقت نوعمر تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کی صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میرا خیال ہے اگر کوئی ان کی صحیح نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سن کر فرمایا ایسا ہرگز نہیں، اگر مطلب یہ ہوتا جیسا تم کہہ رہے ہو تو آیت کیوں ہوتی اس پر کوئی گناہ نہیں اگر ان کا طواف نہ کرے، لیکن یہ آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی جو منات کے لیے احرام باندھتے تھے، جو قدید کے سامنے رکھا ہوا تھا اور صفا و مروہ کی صحیح کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر گناہ نہیں، وہ ان دونوں کا طواف یعنی صحیح کرے۔ عمرہ کرنے والا کب احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے؟ حضرت عطا نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ اپنے احرام حج کو عمرہ میں بدل لیں، طواف کریں، پھر بال چھوٹے کریں اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ہمراہ عمرہ کیا۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر آپ نے صفا اور مروہ کی سعی کی تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ سعی کی۔ ہم اہل مکہ سے آپ کی حفاظت کرتے تھے، مبادا کوئی مشرک آپ کو تیر مار دے۔ میرے ایک ساتھی ضیاف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے کہا اس وقت بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ جب بھی مقام میں ہجوم سے گزرتی تو فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، بے شک ہم آپ کے ہمراہ اس مقام پر اترے تھے، ان دنوں ہم ہلکی پھلکی تھی، ہماری سواریاں بھی کم اور زیادہ راہ بھی تھوڑا تھا، میں میری ہمشیر عائشہ حضرت زبیر اور فلاں فلاں شخص رضی اللہ عنہم نے عمرہ کیا، ہم نے کعبے کا طواف کر کے احرام کھول دیا، پھر ہم نے دوسرے وقت حج کا احرام باندھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔